سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے۔ وہاں گاڑی سے اتروں تو کم از کم کو 2-3-4 میری یادداشت کام کرے تو کم از کم 3-4 اہل سنت نوجوان مجھ سے ملے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ ملے ہیں، اور باخدا میرا دل بڑا ہو گیا۔ میں نے دوسرا مصرع ہی سیرت النبی پہ پڑھ دیا تاکہ وہ آئے ہیں وہ کم از کم واپس جا کے بتائیں تو صحیح کہ شیعوں کے ہاں سیرت النبی یہ پڑھی جاتی ہے کہ تمام انبیاء مل بھی جائیں تو میرے آقا کا مقام پھر بھی بلند۔ ہم نے مولا علی علیہ السلام کو کیوں مانا ہے؟ ہم نے اس لیے مانا ہے کہ ہمیں حضور نے کہا۔ میرے آقا کی ذات اتنی بڑی ذات ہے کہ ان سے جو منسوب ہوتا گیا وہ عزتیں پاتا گیا۔ شیر زہرا تیرے معیار سے علی باس آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے۔ گرمی ویکھو میں نہیں اس ٹیبل نو کٹنا تے نہ میں تواڈے ہتھی پواں گا، لیکن میں تانوں ایڈی سوادی لائن سنان لگا، تواڈا میرا وعدہ ہو گیا، تسی کلک کرے گی بات بڑی ہوگی، آپ کو یہاں پہ پتہ چل جائے گا کہ گل آئیے۔ شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، اور حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے۔ ارے آپ جئیں میرے بھائی، آپ کو تو بولنا چاہیے تھا میرے محترم۔ سر شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ۔ دربان جنت کے گارڈز، جنت کے سیکیورٹی گارڈز، یا وہ جو باہر کھڑے ہوتے ہیں، حکم زہرا نے دیا، دروازے پہ جو کھڑا اسے دربان بولتے، حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے۔ اچھا مولا حسین کی قسم ہے، میں جو اب آپ کو شعر سنانے لگا ہوں، میں ممبر کی بات نہیں کر رہا، کچھ نہیں ہونا، تو چپ بھی کر جانا تھا، اللہ دی قسم کچھ نہیں ہونا، لیکن میں یہ شعر نہیں پڑھتا، اور میرا ارادہ بھی نہیں سی میں اس مولج پڑھاں گا، لیکن یہ بھائی بالخصوص اور یہ 2-4 بزرگوں کے انکل منیر، آپ کا چہرہ منیر صاحب، انور صاحب، میں تو سب بزرگوں دے چہرے ویکھ کے شعر پہ پڑھدا تے میں پہلی لائن تے رکاں گا، دعا ملی تے اگے ٹراں گے، نہیں تے انہوں سکپ کر کے اگلا شعر شروع کریں گے۔ معیار سے آگے نہ بڑھے، سید ابرار سے آگے نہ بڑھے میرے جان۔ کوئی بڑی مہربانی جی، مصرع دہرانے کا شکریہ جس نے بھی دہرایا، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے، تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کیسے اشک غم شبیر کو یوسف کہہ دوں۔ انہوں ویک کے ہی بول لو بیٹا جو سونا بول لو، ہوں میں بزرگن تا داد نہیں آکھ سکتا، میں ڈر لگتا ہے، پر تساں جوانن تو میں حق رکھدا۔ سوال ہے، جہاں کیسے آ گیا وہاں لٹریچر میں سوالیہ نشان ہے، کوسٹن مارک، کیسے کی اشک غم شبیر کو یوسف کہہ دوں۔ یہ میری آنکھ کا جو آنسو جو امام حسین کی، خاور بھائی آئیے میں شعر ڈکدا توڑے امر تک، کیسے میں نے دیکھا جی انہوں نے تو سیوے دیران دے، کیسے اشک غم شبیر کو یوسف، یہ میری آنکھ کا آنسو وہ جناب یوسف علیہ السلام۔ ہوں میں شعر پہ پڑھتا، شیر زہرا تیرے معیار سے آگے نہ بڑھے، اور آخر تک ہاتھ بلند ہونے چاہیے، جیڑا سمجھے، جیڑا نہ سمجھے میں آپ کہہ رہے ہیں پلیز چپ رہو۔ انبیاء سید ابرار سے آگے نہ بڑھے، حکم زہرا نے دیا خلد کے دربانوں کو، کوئی شبیر کے زوار سے آگے نہ بڑھے، تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، کیسے، ارے کیسے اشک غم شبیر کو یوسف کہہ دوں، اور یہ ہیں دامن میں وہ بازار سے آگے نہ۔ ہے کوئی شاعری سننے والا؟
کہ کیا کہیں. کیسے اشک غم شبیر کو یوسف کے، ارے یہ ہے دامن میں وہ بازار سے. چار مصرے اور سناؤں گا. چار مصرے میں صرف تھوڑی پرسیوں ویک کے پڑھتا پہ، ماحول ویک کے، گرمی ویک کے. صبح صبح کا ٹائم تھا اور ایک نا عطر فروش، خوشبو کا تاجر، خوشبوئیں بیچنے والا گلی میں گیا اور اس نے صدا لگائی اگر کسی نے خوشبو خریدنی ہے تو آ جاؤ. میں آ گیا. اتھوں انکل منیر آتری ویندا پہ آئی. آتری عطر فروش، یہ ہن آتری اصطلاح یاد رکھیا جڑا عطر بنیندا وے. اتھوں آتری ویندا پہ آئی، اگوں پیر علی دا ملنگ آندا پہ. اے تہاڈی کرسی دے نال اللہ سارا محلہ مفت ہی سندا پیا، انہاں دی منت مار دے نال بیٹھ کے. اتھوں آتری ویندا پہ آئی. میں جوان اتھوں آتری ویندیاں صدا لائی بھی کسی خوشبو لینی ہے. میں شعر سنائی ذاکر لیاقت سمجھوانا صاحب کو، میرے بڑے پسندیدہ ذاکر نے. پنجابی ذاکرین کا ایک اپنا اسلوب ہے، ان کے ہاں ایک خاص مٹھاس ہے. میرے مولا اپنے چاہنے والوں کو کچھ نہ کچھ عطا کرتی ہیں. اب ان کا لہجہ ہی ایسا ہے، خدا زندگی دراز کرے. فرماتے ہیں سویر سویر دا ٹائم آئی، پھول گل دی خوشبو کٹھی کرتے آتری وانج کے صدا لائی. جس میرے کو کچھ لونا ہے لے ہوتا اگوں مولا علی دے ملنگ انجے انہوں چھیڑن واسطے آکھیا کہ پیا وچینا ہے. اس آکھیا خوشبو ملنگ آدھے تم سنجاتا ہی نہیں، گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو. ٹھیک ہو؟ گلوں سے کھینچ لی، کیا حال ہے؟ گلوں سے کھینچ لی عطار نے، میں بھی ٹھیک ہوں. گلوں سے کھینچ لی عطار نے. میرے سامنے ان چوپ بیٹھے ہیں جی میں میرے دفتر آئے ہوئے کوئی کم لین واسطے. گلوں سے کھینچ لی عطار نے، گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو. خاور بھائی اب وہ جو خوشبو بیچنے آیا تھا اس کا موڈ آف ہو گیا. اس آکھیا میں پھول گول دی خوشبو کٹھی کر کے اتنی راتاں جاگ کے دیں رات ہک کر کے جڑی بوٹیاں اتنی محنت کر کے میں عطر کڈیا وے تے ملنگ تو آدا ہے خراب کی بو. انکل منیر ساری زندگی ہوگی تسی امام حسین دا ذکر پہ سنتے جے. میں زندگی پہلی باری علی پور جیسی جگہ تے پڑھوں ہاں تے میں بندہ دسیا جے تعصب تو ہٹ کے زید تو ہٹ کے بندہ کیڑا ہے جس سائیاں نو اتھوں منیا تے چہرے تے مسکراہٹ نہیں آئی. تسی خدا دا میں پڑھدا پیا مولا تے مان رکھ کے تو آدا ہے خراب کی بو. ملنگ خیر تا ہے، ملنگ آکیا میں خیر ہے پر تم سمجھیا جو نہیں. گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو. آتری آدھا ہے کیویں، ملنگ آدھا ہے کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بو. ارے بیٹھا ہے کوئی شاعری کا وزن کرنے والا؟ وہ لڑن تو آیا نہیں میں تھوڑے نال. اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ حیدری. بھائی یاور صاحب نظر نہیں آ رہے، پتہ نہیں کہ تھے یاوری کر رہے ہیں. گلوں سے کھینچ لی عطار نے خراب کی بو، کہاں علی کا پسینہ. اگر سننے والے نہ ہوں تو پڑھنے والے کیا کریں گے؟ کہاں علی کا پسینہ. بلکہ پوری دنیا میں یہ رول ہو سکتا ہے کہ سننے والے نہ ہوں تو پڑھنے والے کیا کریں گے، لیکن ذکر علی اس چیز کا محتاج ہی نہیں. میں زندگی میں پہلی بار یہاں پڑھ رہا ہوں یہ جو اب آپ کو سنانے لگوں. ذکر علی اس چیز کا محتاج نہیں. مولانا بلال کاظمی صاحب کے 2 مصرے مجھے یاد آ گئے. فرماتے ہیں ذکر علی پہ بندے نہ بولیں تو پریشان نہ ہوا کرو، اس کی وجہ یہ ہے غرور. ہائے ہائے غرور اپنی ہی صنعت پہ بادشاہ کرے، علی کا ذکر ہو اللہ واہ واہ کرے. گزارش آپ کو میری سمجھ میں آ رہی؟ گلوں سے کھینچ لی، عجیب و غریب
میرے مولا خیر کرے. لیجئے میں تیسرا اور چوتھا مصرع آپ کی نظر کرتا ہوں. اتنے حسین نعرے کے جواب میں ایسا شعر بنتا ہے. گلوں سے کھینچ لی تار نے خراب. ہن اے بچے میں بولے تو انہاں تے کوئی گلا نہیں. گلا بزرگ تواڈے تے راسی جب بڑے من دعا نہ کیتی تھا کیونکہ گل تواڈے حساب دی ہے. اس آکھیا میں زمیناں کھٹ کھٹ کے جڑی بوٹیاں کڈ کڈ کے تے وچوں عطر سارا کام تو آدے خراب کی بو میری محنت رول گئی. اس آکھیا میرے کو سن گلوں سے کھینچ لی تار نے خراب کی بو. کہاں علی کا پسینہ کہاں علی کا کہاں علی کا پسینہ. جی وہ پہ کیسی شعر سنی بہ کے. کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی بو. عطریہ دے کے مطلب ملنگا دے اسی لیے تو نکلتا ہے عطر مٹی سے. بسی ہوئی ہے اسی میں ابو تراب کی بو. لطف آ رہا؟ اچھی لگ رہی ہے بات؟ کہاں علی کا پسینہ کہاں گلاب کی. سر شاعری ہوتی ہے انسان کو جنریٹ کرتی ہے. انسان کے اندر مصرے اثر کرتے ہیں, سفر کرتے ہیں حالات کے ساتھ, واقعات کے ساتھ. زمانے منور رانا کہتے ہیں مجھ سے ایک مصرع ہو گیا 16 سال لگ گئے, میں 7 مصرع لگا کے شعر پورا نہیں کر سکا. 16 سال میں نے کوشش کی, ایک کے بعد ایک لائن نہیں جڑ سکی. 16 سال کے بعد شعر مکمل ہوا. میرے دشمن کا بیٹا ہے مجھے آداب کہتا ہے, بڑے لوگوں کے بچے بھی بڑے معلوم ہوتے ہیں. آپ کو استاد قمر جلالوی کا شعر سناتا ہوں. استاد قمر جلالوی وہ شخصیت ہیں جو اساتذہ شعراء میں نہیں آتے, لیکن آج تک جنس نے بھی ان کا نام اٹھایا ہے نا اس نے استاد ہی کہا ہے. اور اتنے بڑے لوگ تھے, شعور مولا نے ایسے اجاگر کیا تھا. بائسیکل پنکچر کی دکان تھی. سائیکلنگ یہ جو بائسیکل ہوتی ہے نا اس کے پنکچر کی دکان تھی, پنکچر لگاتے تھے. لکھنا نہیں جانتے تھے. کوئی گاہک آ گیا تو اسے کہہ دیا یار شعر مولا دے رہے ہیں کوشش کر لکھ دے. خاور بھائی اس کیلیبر کے لوگ تھے, لکھنا نہیں جانتے تھے لیکن کوئی آ گیا تو اسے مولا عطا کر رہے ہیں لکھ دو, آ رہا ہے لکھنا نہیں آتا. ایسے لوگ تھے. اور کیلیبر ایسا کہ علامہ رشید ترابی صاحب جیسی شخصیت کہا کرتی تھی تب تک مجلس نہیں پڑھوں گا جب تک رشید ترابی نہیں بیٹھا ہوگا. مجھے اتنی تو تسلی رہے میری بات کسی ایک تک تو پہنچی ہے. ترابی صاحب کہا کرتے تھے. اب آپ بزرگ جانتے ہیں ترابی صاحب, نقم صاحب, یہ کون لوگ ہوتے. میں آپ کو آسان زبان میں استاد قمر جلالوی کے 4 مصرے سناتا ہوں. پڑھا پڑھیے. میں گل اتنے کرتا پہ ہونا میرا ذہن بچیاں دی شور والے پاس, لیکن تسی ذہن میرے والے پاس رکھے. استاد زبان آسان ہے, آپ کو مزہ آئے گا. فرماتے ہیں کہ دن پیمبر کے ہیں زہرا کے لیے راتیں ہیں. انکل انور آپ ہاتھ اٹھائیں گے نا تو آپ یقین کیجئے آپ کے ساتھ سارا محلہ ہاتھ اٹھائے گا. دن پیمبر کے ہیں. خاور بھائی میرے دونوں بھائیوں ذرا اپنے ہاتھوں کو کھولو اور کوشش کرنا چوتھے مصرے پہ اگر مزہ آئے تو بلند ہو جائیں. دن پیمبر کے ہیں زہرا کے لیے راتیں. انہیں ایڈے پنچایتی مولی داد نہ لبے تو پھر کی فائدہ. دن پیمبر کے ہیں زہرا کے لیے راتیں ہیں. کیسی کیسی تیری خدمت کے لیے ذاتیں ہیں, اور آئیں جبریل امی جھولا جھولانے کے لیے. سچ ہی کہتے ہیں بڑے گھر کی بڑی باتیں ہیں. کیا مصرے ہیں خدا کی قسم. آئیں جبریل امی جھولا جھولانے کے لیے. میں بات ہی شاعری پہ کرتا ہوں, میں آپ کو سناتا ہی شعر ہوں. میں تو ان سب سے کھبے کے ساتھ جمیلج پہنتا ہی. شعر سنیے اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ سفر کیجئے.
اور اس عنوان پہ اس سے بڑا شعر ڈھونڈ کے لائیے اور ہمیں بتائیے، پھر ہم آپ کے ممنون و متشکر بھی ہوں گے اور شکریہ بھی ادا کریں گے۔ مصرعے یہ تو بس سر ہی مانگتا ہے میاں، عشق پر کربلا کا سایہ ہے۔ عشق پر صلوات بلند آواز سے تلاوت فرمائیے۔ اب اصل میں نا اس کا تھوڑا سا یہ ہے، یہ جو میری مائیں ہیں، میری بہنیں ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ جس وقت بچے کو کسی کے گھر لے کے جانے سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ بیٹا وہاں مہمان جا رہے ہیں، وہاں شرارت نہیں کرنی، یا بچے کو اسکول بھیجنے سے پہلے بتاتی ہے ماں کہ بیٹا اسکول سے تیری ٹیچر شکایت نہ کرے، ایسے جب بچوں کو اپنے ساتھ مجلس میں لا رہی ہوتی ہیں انہیں بتایا کریں کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں امام حسین آئے ہوتے ہیں۔ جب آپ لوگوں سے بھی گزارش ہے، جب آپ لوگ اپنے بچوں کو اپنے ساتھ مجلس حسین میں لاتے ہیں، بچے کو پتا تو ہونا کہ یار میں جہاں جا رہا ہوں اس جگہ کا لیول کیا ہے۔ بچے تو بچے ہیں یار، وہ شرارت نہیں کریں گے تو وہ بچے کیسے؟ یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ لوگ راستے میں انہیں آ کے بتائیے۔ امام بارگاہ کی طرف جب لے کے چلتے ہیں انہیں راستے میں بتایا کیجیے ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں جناب سیدہ آئی بیٹھی، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں انبیاء آئے بیٹھے، ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں سید سجاد آئے بیٹھے۔ بچے کو پتہ ہو یہ کوئی چھوٹی موٹی بات خدا یہ سہم کے بیٹھنے والی جگہ ہے۔ ذکر حسین کی قسم کی جو مجلس امام حسین علیہ السلام ہے یہ بہت بڑی جگہ ہے، اس کو کوئی وہ نہ آپ سمجھیے گا۔ جب آپ بچوں کو لاتے ہیں انہیں ساتھ ایجوکیٹ کیا کیجیے، انہیں بتایا کریں کہ امام حسین علیہ السلام کی جو بارگاہ ہے اس دہلیز سے اندر جانا ہے تو پھر وہاں پر یہ وہ گھڑی ہے کانپ اٹھے شیر نر کا دل۔ یہاں آنے سے پہلے خیر تو ہے میاں، جبرائیل امین میں کیا تم وہاں کھڑے ہوتے ہیں، یہاں ہر کوئی آ ہی نہیں سکتا۔ یہ تو سیدہ کو اپنے بیٹے کے عزادار پیارے ہی اتنے لگتے کہ آپ یہاں تک، اگر میرے مولا نے یہاں بولا ان بچوں کو بتائیں، یہ جتنے بچے میرے سامنے بیٹھے ہیں انہوں نے کل بڑے ہونا ہے، آپ لوگ پلیز میری مائیں بہنیں محسوس نہ کیجیے گا، یہ ماما بھی تے ان بچیاں دے پاپے بھی جتنے میرے سامنے بیٹھے انہوں نے مجلس سے لے آن تو پہلے دسیا کرو کہ بیٹا جتھے جا رہے ہیں اس جگہ دا معیار کے بھی میرے کو 2-4 شعر سنو تے میں یا علی کروں، پریشان تو نہیں ہو گئے۔ 10 محرم 61 ہجری کربلا کا میدان، امام حسین علیہ السلام نے اپنے خالق سے ایک وعدہ کیا، وہ وعدہ سنیے۔ حسین فرماتے ہیں میرے مالک تیرا بندہ وعدہ کر کے جا رہا ہے دین اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے گی۔ علی پور ایسی جا نہیں ہے کہ اتنے داد لمن واسطے میں سارے ٹل مارا تے سارے کام کراں، میں با خدا جڑیاں پڑھدا سال دیاں میں وہ پڑھنیاں نے سارے۔ دین اسلام کو ہر دور میں غازی دے، 11 سفر گھر کی مجلس ہوتی ہے، سب تشریف لائیے گا۔ دین اسلام کو ہر دور میں غازی دے گی، میری مجلس تیری مسجد کو نمازی دے۔ اور یہ بھیا یہ حقیقت ہے، امام حسین علیہ السلام کی مجلس اگر خدا کی مسجد کو نمازی نہیں دے رہی تو پھر کیا فائدہ؟ مولا علی علیہ السلام سے سوال ہوا تھا مولا بتائیے نماز پڑھتے ہیں پتہ کیسے چلے گا نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ علی علیہ السلام نے فرمایا تھا دیکھ لینا نماز پڑھنے سے پہلے اور بعد کی زندگی اگر ایک جیسی ہے تو نماز پڑھنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اگر کچھ تبدیلی محسوس ہو تو پتہ چل جائے گا تمہیں خود ہی کہ تمہاری نماز قبول ہو گئی ہے۔ یہی ایجنڈا فرش اعضاء پر رکھی ہے، اگر جیسے آئے تھے ویسے ہی واپس گئے ہیں تو سمجھیں آنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں، اگر تبدیلی نظر آئے تو پھر سمجھ جائیے گا حسین بے کس پناہ کی نگاہ شفقت آپ پر آ گئی، اس نے اپنی محبتوں کے حصار میں لے لیا۔ اللہم صلی اللہ
اور میں آپ لوگ اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم، میں آپ لوگوں کو ایک کلیہ دے کے جا رہا ہوں مولا کا واسطہ، جو کچھ ابھی تک آپ نے سنا ہے وہ بھول جائیے گا، یہ مت بھولیے گا۔ آپ جتنے لوگ ہیں، ہم معاشرے کے جتنے لوگ ہیں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں ٹینشن کوئی نہیں۔ ہر بندہ اپنے زاویے کے مطابق اور اپنے حالات کے مطابق اپنے اپنے حساب سے ہر بندہ ٹینشن ہوتی ہے، بھاویں وہ کیڑی جڑی ہوئے بھاویں ہاتھی جڑی ہوئے، جہدے واسطے کیڑی جڑی ہے وہ واسطے بھی مسئلہ ہے، جہدے واسطے ہاتھی جوگی ہے خدا دے حوصلے وڈے کی، ہر بندہ پریشان ہے۔ میں آپ لوگوں کو ایک کلیہ بتا رہا ہوں مولا کا واسطہ، مولا کا یہ میں کچھ شیعہ سنی کی اس میں ونڈ کر کے بات نہیں کر رہا، میں انسانیت کے لیول پہ بات کر رہا ہوں۔ آپ لوگ لمحے کے لیے، آپ لوگوں کو ساری جن کی دنیا داری کے طور پہ فارمل رہنا پڑتا ہے، ان گلیوں میں 10,000 بندوں کے سامنے آپ کو مسکراہٹ پیش کر تسی اندروں نہیں بھی خوش تو تانوں چنگا وکھانا ہے اپنے آپ نوں، تسی مولا دا واسطہ دن وچ 10 منٹ کڈ کے نا 10 منٹ کڈ کے اپنے ایک باری مصلے تے چلے جاؤ تے 10 منٹ نہایت خضوع و خشوع نال تسی اپنے خدا نال گل کر کے تے ویکھو۔ میں ویڈیو کیمرے کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، آگ میری بات غلط ثابت ہو آپ مجھے بلائیے گا، میں یہاں پہ آؤں گا، آپ اپنی مرضی کی سزا دیجیے گا۔ آپ دن میں 15 منٹ کا جو ٹائم نکالتے ہیں نماز کے لیے، 5 منٹ اللہ اکبر مسلح ٹھپیا تے ہو گیا، ٹک ٹاک استعمال کرن تے وہ بجیا سکوٹر کٹ کے نہر جمپ مارن تے وہ بیلیے نال نکل گیا۔ آپ 10 منٹ کا ٹائم وہیں مسلح آپ گریں، اس سے ڈیل کریں، آپ اس سے بات کریں، آپ جو بات دنیا میں کسی کے سامنے نہیں کر سکتے آپ اس کے سامنے کریں، اور اس کے بعد مجھے اپنے سکون دل کا عالم بتائیے، اس سے بات کریں، اس کے سامنے اپنی کو سے بتائیں میں تیرا حقیر بندہ ہوں، میرے مالک میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، تو کریم ہے، تو رحیم ہے، تو رحمان ہے، تو حاکم ہے، تو رازق ہے، تو میرا اللہ ہے، میں دنیا کی پریشانیوں میں گھر چکا ہوں، مجھ پہ رحم فرما، میرے مالک مجھ پہ کرم فرما، میرے مالک مجھ پہ ترس فرما، اپنے پیاروں کے صدقے مجھے حسین ابن علی کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق دے۔ آپ ایک دن ایسا کر کے تو دیکھیے، آپ کو پتہ چل جائے گا حسین ابن حیدر نے دنیا چھوڑنے کے لیے سجدے کا انتخاب کیوں کیا تھا۔ کیا مذاق ہو رہا ہے؟ کوئی سجدہ چھوٹی موٹی چیز ہے؟ میں علمین کے درمیان کھڑے با وضو کھڑا ہوں، با خدا کہہ رہا ہوں، علمین کے درمیان کھڑے ہو کے دنیا نے بڑے سے بڑے پر اسرار منظر دیکھے ہوں گے، میں نے حسین ابن علی کے سجدہ آخر سے پر اسرار وقت دیکھا۔ میں نے 3-4 سال میکسیمم 3 سال منیمم گزر گئے ہوں گے۔ میں نے شعر کہا تھا، مجھے کہنا نہیں آتا لیکن اب جڑ گئی ہے تو میں وہ جو لکیریں کھینچی تھی ٹیڑھی میڑھی وہ آپ کو سنا دیتا ہوں۔ گمان کے جہاں وہ ایسا کربلا کا میدان جہاں زندگی گمان ہے اور موت یقین ہے، جہاں پانی گمان ہے پیاس یقین ہے، جہاں بچت کا گمان ہے اور قربانی کا یقین، جانا ہی جانا، گمان کے دشت میں دکھنے لگا یقین حسین، خدا کے ناز کا باعث ہوئی جبین حسین، نہ جانے کیسا وہ سجدہ تھا عصر عاشورا کہ رش کے عرش خدا ہو گئی زمین حسین۔ آپ اس زمین کی چاہ میں جاتے ہیں جس پہ حسین ابن علی نے اپنی پیشانی خم۔ آپ کسی دن بیٹھ کے الگ سوچئے گا کہ سجدہ آخر کا معیار کیا تھا۔ اسی بہت با خدا سی بہت بگڑے ہوئے لوگ ہیں، سن امام حسین میں چھوڑ رہا ممبر، میں ذاکر بیٹھے نہیں پڑھن گے، امام حسین علیہ السلام سن اتھے آمن تک دی اجازت دے لیندے نے تے اسی بہت بگڑے ہوئے ہیں، خدا دی قسم ہے یہ جناب سیدہ کا کرم ہے، ورنہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ بچ کھچ کے ایک آنسو بچتا ہے اور اس کی بھی ہم لوگوں نے جو حیت ہے وہ تبدیل کر دی ہے، اس میں بھی دنیا داری آ گئی ہے۔ نام حسین لے کر بزرگ مسلوں پہ روتے تھے اور ہمارے ہاں مرضی کے ذاکر کے سامنے رویا جاتا ہے۔ بہت سارے سماجی علمیے ہیں، یہ ممبر پہ بیان نہیں کرنا چاہتا، صرف اتنا خیال رکھیے گا کہ جب آپ کے نام کے ساتھ عزادار حسین لگتا ہے آپ سیدہ کی فہرست میں آ جاتے ہیں، آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، آپ کی رسپانسبلٹیز۔ جناب سیدہ نے اپنے بابا رسول اللہ سے کہا تھا جناب امام حسین کی دنیا میں آنے سے پہلے کہ بابا یہ حسین کیسا بچہ ہے، رسول نے فرمایا تھا سیدہ کیا ہوا؟
تو میری بیوی نے رو کے ابھی امام حسین دنیا میں نہیں آئے تھے. میری مخدومہ نے کہا تھا بابا یہ کیسا بچہ ہے, مجھے کبھی کبھی نا میرے نوری حجاب سے آواز آتی ہے یا اماں ہو انبنوں کے عطشان, اماں میں تیرا پیاسا بیٹا ہوں. بابا میں ایک ماں ہوں, میں برداشت نہیں کر پاتی, بابا میں مر جاتی ہوں. میرا بچہ جب ایسی آواز دیتا ہے نا اماں میں تیرا پیاسا, یہ پوچھئے گا ان ماں سے. بابا میں برداشت نہیں کر پاتی, بابا کبھی کبھی آواز آتی ہے یا اماں ہو انبنوں کے اریان, اماں میں تیرا بے کفن بیٹا. ایک دن تاریخ کہتی ہے رسول اکرم گھر آئے تو میری مخدومہ رو رہی تھیں. رسول پاس آ کے فرماتے ہیں سیدہ کوئی ایک دن روتا ہے کوئی 2 دن. سیدہ آپ نے حشر تک رونا ہی رونا ہے لیکن آج وقت سے پہلے کیوں رو رہی ہیں؟ میری مخدومہ نے رو کے فرمایا بابا پہلے جو باتیں کرتا تھا میں سہ جاتی تھی, برداشت کرتی تھی, لیکن بابا جو آج آواز آئی ہے میں مر گئی ہوں. سیدہ آج کیا آواز؟ میں دیکھنا چاہتا ہوں بھیا وہ چہرہ جو ہائے نہیں کرتا, کون ہے وہ؟ بابا آج ایک عجیب صدا لگائی ہے, آج مجھے میرے نوری پہلو سے آواز آئی ہے یا اماں ہو انبنوں کے سہکان, اماں میں تیرا پیسا ہوا بیٹا. کل 18 جیٹھ ہے, 10 محرم سے منسوب ہے نا بھائی جان. اماں میں تیرا پیسا ہوا بیٹا ہوں. بابا یہ جو حسین ہے یہ ایسی باتیں کیوں کرتا ہے؟ رسول کی آواز آئی زہرا تمہارا یہ بیٹا کربلا کے میدان میں اکیلا مارا جائے گا. تو بابا کیا آپ نہیں ہوں گے؟ فرمایا سیدہ ظاہری طور پہ میں نہیں ہوں گا. بابا اس کے بابا علی وہ تو شیر خدا ہیں. فرمایا علی بھی نہیں. اب میری بات ان ماؤں سے, کم از کم وہ ماں جس کو خدا نے اولاد کی نعمت دی ہے وہ کوشش کرے حسین بے کس پناہ غریب زہرا دکھوں کے قبلہ گاہ میرے مولا کے غم میں ایک بار وہ ماں ہے کر دے. بابا میرا بیٹا کربلا میں پیاسا مارا جائے گا, آپ نہیں, علی نہیں. جب کوئی نہیں ہوگا تو مجھے صرف اتنا بتائیں اگر بیٹوں پہ ایسی حالت آ جائے تو کیا ماں چادر سر پہ رکھ کے میدان جا سکتی؟ میں نے آرام سے کہہ دیا, آپ نے بڑے آرام سے سن لیا. تڑپے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رو کے فرماتے ہیں زہرا یہیں چپ ہو جاؤ, وہ چادروں والا میدان نہیں. صدقے میں صدقے سیدہ وہ چادروں والا میدان ہی نہیں. میں صدقے ہوں جی, میں نوکر جو تاریخ کے سامعین 3 بار میری مخدوم میں تابع دار سر میں تابع دار. ان آنکھاں دی خیر ہو انشاءاللہ, بہت سونی آنج پہ لڑ دیئے. 3 دفعہ میری مخدومہ نے پوچھا بابا مجھے بتائیے بابا میرے بیٹے کو بچائے گا کون؟ رسول نہیں بولے. بابا میرے بچے کو بچائے گا کون؟ رسول چپ. تیسری بار پوچھا بابا میرے بچے کو بچائے گا کون؟ یار سر تلے کر لجے ہائے نہیں ہوندی نا. جب تیسری بار جواب نہیں آیا قدموں پہ ہاتھ لگا کے ہاتھ باندھ کے فرماتی ہیں بابا اگر یہ نہیں بتاتے کہ بچائے گا کون, میری غربت کا واسطہ مجھے اتنا بتا دیں پھر میرے بیٹے کو روئے گا کون؟ جے وین کر کے رو سکیں تا. رسول نے رو کے فرمایا سیدہ اللہ ایک قوم پیدا کرے گا, اس کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے, جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے, مستورات تیرے پردہ کو روئیں گی, بچے تیرے بچوں کو روئیں گے. میں بار دیگر گزارش کر لوں, میں چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں وہ کون ہے جو حسین بے کس پناہ کی غربت پہ ہائے نہیں کرتا. اس قوم کے اللہ ایک قوم بھیجے گا, اس قوم کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو, جوان جوانوں کو, بچے بچوں کو, پردےداروں کو روئیں گی. قدموں پہ ہاتھ لگا کے ہائے ہائے رو کے فرماتی ہیں بابا اگر اس قوم کے بوڑھے میرے بوڑھوں کو, جوان میرے, کیا درد ہے, کیا تاریخ ہے, کیا احساس ہے اس جملے میں. بابا وہ جو قوم آئے گی اگر اس کے بوڑھے میرے بوڑھوں کو, جوان میرے جوانوں اور بچے میرے بچوں کو روئیں گے نا بابا پھر میں بھی سچی زہرا وعدہ کر رہی ہوں ان کا کوئی مر گیا میں انہیں رونے جاؤں. او بابا مجھے حسین کے ماتمی اچھے لگتے ہیں, او بابا مجھے حسین کے عزادار. ایک جملہ میں صرف دسنا چاہنا, ایک عزادار. میں یہ مصائب کبھی نہیں پڑھتا, میں یا یہ یکم محرم کی رات کو, یکم 2 کی درمیانی رات کو پڑھتا ہوں, یا یہ میں مصائب چاند رات کو پڑھتا ہوں جب محرم کا چاند طلوع ہو. اس کے علاوہ میں سال بھر کی مصائب کبھی نہیں پڑھتا. پتہ نہیں اگر میں پڑھ رہا ہوں میرے مولا کی کوئی تو مصیبت ہوگی, میں آپ کو سنا رہا ہوں. کوفہ کی رہنے والی, یہ واقعہ سنیے میں ممبر چھوڑ رہا ہوں میرے بھائیوں. کوفہ
کوفہ کی رہنے والی ایک عورت روایت کرتی ہے، میں ایک بیوہ خاتون تھی، میرے گھر میری ایک جوان بیٹی تھی، میری بیٹی میرا ہاتھ بٹاتی تھی، میرے گھر میں ہر سال یکم سے لے کے 10 محرم الحرام تک میرے گھر میں زنانہ عشرہ محرم الحرام ہوتا تھا، عزاداری سید الشہداء نواب کربلا امام حسین کی یاد میں۔ وہ کہتی ہے ہر سال ایسے ہوتا تھا، میری جوان بیٹی فرش عزا بچھاتی تھی، میری بیٹی لنگر نیاز پکاتی تھی، اور رات کا عشرہ ہوتا تھا، میں مجلس ختم ہونے کے بعد، میں مصائب کتی نہیں پڑھے، میں یا چاند رات محرم والی پڑھتا یا میں یکم محرم دی رات پڑھتا، 2 دی رات، ورنہ میں با خدا جب پڑھتا پیا تو قبول کرے آئے۔ وہ کہتی ہے جب مجلس ختم ہوتی تھی، میں بوڑھی تھی، میں دروازے پہ کھڑے ہو کے آنے والوں کو نیاز بھی دیتی تھی اور میں ہاتھ ماتھے پہ رکھ کے شکریہ بھی ادا کرتی تھی۔ وہ کہتی ہے زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی، میرے گھر میں محرم الحرام ایسے ہی ہو رہا تھا۔ اب عورت روایت کرتی ہے ایک بار ذی الحج کے چاند میں میری جوان بیٹی کی شادی ہو گئی، اب میں اکیلی رہ گئی اور محرم قریب آ گیا۔ خبر بھائی وہ عورت روایت کرتی ہے ذی الحج کی آخری تاریخ تھی، میں اپنے گھر کی چھت پہ گئی، میں نے آسمان کی جانب دیکھ کے رو کے آسمان کی طرف دیکھ کے کہا کتنا اچھا ہو اگر اس بار محرم کا چاند نہ آئے، پہلے میرے ساتھ میری بیٹی ہوتی تھی، میری مدد کرتی تھی، اب کون لنگر نیاز پکائے گا، کون تقسیم کرے گا، کون آنے والوں، کیا درد ہے، کون آنے والوں کا شکریہ ادا کرے گا، کون امام حسین کے جانے والوں میں نیاز تقسیم کرے گا۔ میری بیٹی چلی گئی، وہ کہتی ہے میں اپنے آپ سے باتیں بھی کر رہی تھی، میں رو بھی رہی تھی، اچانک میں نے دیکھا محرم کا چاند نمودار ہوا۔ وہ کہتی ہے میں رو بھی رہی تھی، میں گلہ بھی کر رہی تھی، اس بار حسین کی عزاداری کون کروائے گا اور کیسے ہوگی۔ وہ عورت کہتی ہے میں چھت پہ کھڑے ہو کے اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی، اچانک آدھی رات کا وقت تھا، میرے دروازے پہ دق الباب ہوئی، میں سیڑھیاں اتر بھی رہی تھی اور میں سوچ بھی رہی تھی آدھی رات کو کون آ گیا۔ کہتی ہے مجھے موت آ جاتی، میں منظر نہ دیکھتی، میں نے دروازہ کھولا، منظر عجیب تھا، 3 بیویاں تھیں، آگے ایک بی بی تھی جس کا ایک ہاتھ پہلو پہ تھا، جس کے ماتھے پہ موت کی پٹی تھی، اس کے ساتھ ایک بی بی تھی، اس کے دوسری جانب ایک 4 سال کی بچی تھی۔ میں نے ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا محرم کی مجالس کا آغاز کل سے ہونا ہے، تم ایک رات پہلے آدھی رات کو میرے گھر کیوں آ گئی ہو؟ وہ کہتی ہے چھوٹی 2 بیویاں چپ رہیں، وہ جو ان کی ضعیفہ تھی وہ آگے بڑھی، اس نے رو کے کہا میں نے سنا ہے تجھے گھر میں کام کروانے کے لیے خواتین کی ضرورت ہے، یہ میں ہوں، میرے ساتھ میری بیٹی ہے، یہ اس کے ساتھ میری پوتی ہے، یہ میری بیٹی لنگر نیاز پکائے گی، یہ میری پوتی فرش عزا بچھائے گی، میں دروازے پہ کھڑے ہو کے 10 محرم تک تقسیم بھی کروں گی اور میں آنے والوں کا شکریہ بھی ادا کروں گی۔ وہ عورت کہتی ہے وہ آ گئیں، 9 دن 9 راتیں بچتی رہی فرش عزا، پکتے رہے لنگر، ہوتا رہا گریا، نیاز تقسیم ہوتی رہی، حسین بے کس بنا کے چاہنے والوں کی آمد کا شکریہ ادا ہوتا رہا۔ وہ کہتی ہے مجلس شب عاشور ختم ہوئی تو گریے کی انتہا، وہ تمام خواتین جو آئی تھیں وہ چلی گئیں، وہ تینوں مستورات میرے گھر کے ایک ایک کونے میں بیٹھ کے رو رہی تھیں۔ میں چلتی چلتی ضعیفہ کے پاس گئی، میں نے ہاتھ باندھ کے کہا تم نے مجھ پہ احسان اتنا بڑا کیا ہے، میں کچھ کر بھی لوں تو میں اس احسان کا بدلہ نہیں دے سکتی، لیکن چاہتی ہوں کچھ مانگو اور میں تمہیں اجرت ادا کروں۔ کہتی ہے مجھے موت آ جاتی میں جملہ نہ سنتی، وہ جو 4 سال کی بچی 9 دن نہیں بولی، وہ چلتی چلتی میرے قریب آئی اور میرے دامن کو ہلا کر کہتی ہے اگر واقعی اجرت دینا چاہتی ہے تو گھر کے کسی کونے میں بیٹھ کے غریب کو رونے کی اجازت، اپنے گھر کے کسی کونے میں مجھے غریب کو رونے کی اجازت دے دے۔ کہتی ہے اس بچی نے بات کی تو دوبارہ گریا، دوبارہ رکت طاری ہو گئی۔ کہتی ہے پتہ نہیں کتنا وقت گزرا، میں نے ایک عجیب ممبر بالکل چھوڑا، میں نے عجیب منظر دیکھا، وہ تینوں مستورات کھڑی ہوئی اکٹھا ہو کے میرے گھر کے دروازے کو جا رہی تھیں۔ میں دوڑتے دوڑتے ان کے قریب آئی، میں نے ضعیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کہا 9 دن آئی ہو، 9 راتیں آئی ہو، کل 10 محرم ہے، کل اصل رش ہونا ہے، کل اصل گریا ہونا ہے، کل شہادت کا دن ہے، کل لنگر نیاز پکنا ہے، تقسیم ہونا ہے، 9 دن میری ہیلپ کی ہے، میری اتنی مدد آخری دن کہاں جاتی ہو؟ مجھے تنہا چھوڑ کے کون انتظامات کرے گا؟ وہ عورت کہتی ہے مجھے موت آ جاتی میں ضعیفہ کا جواب نہ سنتی۔ میں نے رو کے کہا 9 دن آئی ہو، 10ویں دن چھوڑ کے کہاں جاتی ہو؟ اس نے رو کے کہا میں کبھی نہ جاتی، لیکن اب میری مجبوری ہے، میں نے کربلا جانا ہے، میرے اکبر نے آذان دینی ہے۔
اور میں نے کربلا جانا ہے، میرے جسے نہیں آتا ماتم وہ سر نیچے کر لے، اور میں نے کربلا جانا ہے، میرے اکبر نے آزان دینی ہے۔ کہتی ہے میں نے رو کر کہا کہاں کوفہ کہاں کربلا، 10 محرم کی فجر ہونے والی کیسے جاؤ گی؟ اس نے کہا رو کر جملے سنے، 4 سال کی بچی آگے آئی، اس نے اپنے سر سے چادر اتاری، اس کے کان زخمی تھے، اس نے رو کر کہا جو شام سے آ جاتی ہیں اور جو جنت البقیع سے آ جاتی ہیں انہیں کربلا دور نہیں پڑتا۔ میں نے رو کر کہا جس کا عشرہ کروایا ہے اس کی دکھوں کا اس کی غربت کا واسطہ مجھے بتاؤ تم کون ہو؟ کہتی ہے بڑی بی بی آگے آئی اور رو کے کہتی ہے آپ مجھے گلے سے لگا، اور جس کا عشرہ کروا رہی ہے میں اس کی ماں فاطمہ، اور میرے ساتھ اس کی بہن ہے، یہ ساتھ اس کی بیٹی ہے، اور مجھے حسین کے ماتمی اچھے لگتے ہیں، اور مجھے حسین کے چاہنے والے اچھے لگتے ہیں۔ مولا علی علیہ السلام کی بیٹیاں آپ کا گریہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، امام حسین علیہ السلام آپ کو اپنے حصار میں